دو اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ ایک مومن بندہ ہے وہ بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, اس کا استعمال نہیں کرتا. اس سے بھی واضح طور پر یہ مثال لیجئے کہ ایک آدمی ہے بڑا ظالم ہے, لوگوں کا حق کھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, ان کی عزت ریزی کرتا ہے, ان کو ہر طریقے سے پریشان کرتا ہے, اور دنیا کی نعمت میں ہر قسم کی نعمت اسے ملی ہوئی ہے. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اچھا, ایک مظلوم ہے, دنیا میں ظلم ہی سہتا رہتا ہے, بیمار ہی رہتا ہے, مار ہی کھاتا رہتا ہے, اور فقیر ہی رہتا ہے, دنیا کی کوئی نعمت اسے نہیں مل پاتی, اور اسی طریقے سے دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. تو کس عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں اس ظالم کے ظلم کا بدلہ اسے نہیں ملا, اور اس دنیا میں اس مظلوم کا حق اسے نہیں حاصل ہوا؟ تو یقیناً کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے جو دنیا میں نہیں ملا ہے, اور اس مظلوم کو اس کا حق ملے جو اس دنیا میں اپنا نہیں پا سکا ہے. اور وہ دن کون ہے؟ قیامت کا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں دن نہیں ہے. کیا ہے کوئی دن؟ ایک انسان ظلم کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتا ہے, اور ایک انسان ظلم سہتے سہتے دنیا سے گزر جاتا ہے. اب اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جہاں پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا بدلہ نہ ملے تو یہ تو بہت صراحتاً ظلم ہے, نا انصافی ہے دنیا والوں کی نظر میں. لہذا ہونا چاہیے کوئی ایسا دن جہاں پر اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے اور اس مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے. اور یہ دن کون ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے, اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے, آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سونا نہ پہنیے, آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ریشم نہ پہنیے, آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ شراب نہ پیجئے, آپ شراب نہ پیجئے. کیا مطلب؟ یہ حکم بالکل بیکار ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. آخر آپ سونا نہ پہنیے, وہ کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ ریشم نہ پہنیے, کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں قرار دی جا رہی ہیں, کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جو آدمی ان باتوں پر عمل کرتا ہے انہیں اس کا اچھا بدلہ ملے, اور جو آدمی ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اسے اس کا برا بدلہ ملے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے, ہماری طرف تمہیں پلٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ تو عقلی طور پر بھی یہ بات واضح ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن اس دنیا کے اندر جو لوگ مظلوم ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے, اور اس دنیا میں جو لوگ ظالم ہیں انہیں ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے. ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دے رہا ہے اسے اس کا بدلہ ملا جائے, اور جو شخص اللہ کی منع کرنے کے باوجود اس دنیا میں کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے اسے اس سے روکا جائے. اسی لیے اگر شراب پیتا ہوا انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے گزر جائے اور جنت میں داخل بھی ہو, لیکن پھر اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی, اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر اسے بھی جنت کی شراب ملے اور ایک اللہ کے اس بندے کو جو اتنے نہیں پیے اس کو ہی ملے تو فرق کیا رہ گیا؟ افنجعل المتقین کالفجار, کیا ہے متقیوں کو فاجروں اور ظالموں کے برابر کر دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات عین انصاف ہے, یہ بات بالکل عدل کے اوپر مبنی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پیش آئیں, یہ چیزیں پیش آئیں, اور اسی چیز کے اوپر ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے اور ایک کافر کا ایمان نہیں ہوتا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے,
کس کا کام؟ لوہار کا. تلوار بنانا ہے, نیزہ بنانا ہے, یہ بنانا ہے, یعنی جو چیزیں لوہے کی ہوتی وہ بنایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک کافر جو ہے عاصی بن وائل, ہمارے خیال سے عاصی بن وائل کے لیے تلوار وغیرہ بنائی, اور عاصی نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا. اور یہ مسلمان تھے اور وہ اسلام کا پکا دشمن تھا عاصی بن وائل. اس کے پاس مانگنے گئے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں تمہارا حق نہیں دینے کو تیار ہوں. تو حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے دوبارہ زندہ بھی ہو پھر بھی میں محمد کے ساتھ کفر نہیں کروں گا. وہ کہتا اچھا تم مجھے ڈرا رہے ہو تو ٹھیک ہے, جب میں مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوں گا اور میرے پاس پیسے رہا تمہارا میں حق ادا کر دوں گا, میں حق ادا کر دوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال اوتينا مالا وولدا اطلع الغیب. کیا اسے غیب پر کوئی اطلاع ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ دن قیامت میں اسے مال اور اولاد ملنے والا ہے؟ کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان ظلم کیا گیا ہے اگر اس دنیا میں اس کا حق نہیں مل سکا تو آخرت میں اس کا حق دلایا جائے. اور ظالم جو ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اس کے ظلم کا بدلہ ملا جائے. دیکھیے ایک اور چیز ہے قیامت سے متعلق, مختصر طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے لیکن وہ کب آئے گی یہ کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے. بالضبط قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہ اس بات کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ لقمان کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آنے والی ہے, تو آپ کیا کہیے؟ انما علمها عند اللہ, اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو قیامت کا آنا یقینی اور ضروری ہے لیکن قیامت کب آئے گی یہ کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں. نہ کسی نبی کو اس کا علم حاصل ہے, نہ کسی ولی کو حاصل ہے, نہ کسی مولوی کو حاصل ہے, نہ کسی پیر کو حاصل ہے, نہ ہی کسی مرشد کو حاصل ہے, کسی مرشد کو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر بخاری اور مسلم وغیرہ میں وہ حدیث جو حضرت جبرائیل کے نام سے مشہور حدیث ہے, جبرائیل کے نام سے. مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لے آئے اور آخر میں شروع میں ان سے آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا, اسلام کے متعلق پوچھا, احسان کے متعلق پوچھا, اور آخر میں کیا کہا کہ قیامت کے بارے میں آپ بتلائیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں کے علم میں سے ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کب آئے گی بالضبط یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے آنے کی کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں اور آپ نے امت کے سامنے وہ چیزیں بغیر کسی کمی کے آپ نے امت کے سامنے اس چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے. اور وہی چیز جو آیت ہم نے آپ کے سامنے شروع مقدمے کے اندر تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں, قیامت کی نشانیاں
آ گئی ہیں، شروع ہو گئی ہیں. تو قیامت کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں. انہی نشانیوں کا جاننا اور ان نشانیوں کو باعث عبرت سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہتر اور ہمارے اور